اس انتہائی مختصر ترین نامکمل ترین اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس محبت کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیں وہ بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرے اور وہ مریض فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علاج کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اگر ایک طالب علم پورا سال پڑھتا رہے لیکن امتحان کے اندر اپنے امتحان کو پاس نہ کر سکے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا طالب علم اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، بالکل اسی طرح اس زمین کے سینے پر ہر سانس لینے والا آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی کا اللہ نے ایک مقصد بیان کیا ہے، ایک کام بیان کیا ہے کہ اگر میں اور آپ وہ کام نہیں کرتے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ناکام ہو گیا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی گہری بات ہے کہ کائنات کا رب کہے ناکام ہے، تو وہ انسان بے شک نماز پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ عبادت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ غلطی کھا گئے، کسی نے سمجھ لیا کہ صرف نماز عبادت ہے، کسی نے سمجھ لیا سالانہ عمرہ کر لیا وہ عبادت ہے، حج کر لی وہ عبادت ہے۔ عبادت ہے کیا چیز؟ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہمیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے الا لیعرفون، کہ اللہ نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کو پہچان لو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو۔ تو جب تک مجھے اور آپ کو اس عبادت کے مطلب کا سمجھ نہیں لگے گی تب تک میرے بھائیوں نہ کسی نماز کا فائدہ، نہ کسی روزے کا فائدہ، نہ کسی بھی عمل کا فائدہ۔ عبادت لفظ عبد سے ماخوذ ہے، اور عبد کا مطلب ہے بندہ، بندے کا مطلب ہے غلام۔ یعنی جب ہم نے عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ کی تو ہم نے حقیقت میں یہ اپنے پورے وجود سے اعلان کیا یا اللہ تو ہمارا مالک ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔ عبادت کرنے والے جس کی جاتی ہے اسے معبود کہتے ہیں، اور جو کرنے والا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ یعنی اب میں اور آپ غلام ہیں اللہ کے اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ہم ہر وہ کام کریں گے جو مالک چاہتا ہے۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت تو عبادت کر رہے ہیں لیکن مغرب کے وقت عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی ہم صبح کے وقت عبادت کریں گے، مالک کی بات کو مانیں گے، اس کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن شام کے وقت ہم مالک کی غلامی کا اعلان نہیں کرتے۔ جب ہم نے مالک مان لیا ہے پھر اس کی ہر بات کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہاں پر ہمارا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہاں پر اگر ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا ہے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں دیکھو نماز روزہ تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرے بھائی تو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، تیری عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ مالک کا حکم تھا کہ تو دودھ میں ملاوٹ بھی نہیں کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں تو وہ آدمی ساتھ صدقہ بھی کیے جا رہا ہے، مسجد میں 10,000 مسجد کا قالین میں ڈال رہا ہوں، وہ بھائی مسجد کے قالین سے پہلے لوگوں کے پیسے دو، جو لوگ تمہاری طرف چکر لگا رہے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کی بات کو مانتے ہوئے قرض کو ادا کرو گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا، تو کس بھول کے اندر ہے؟ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور حاجی صاحب حج پہ حج کیے جا رہے ہیں۔ یہ عبادت کا تصور ہی غلط ہے میرے بھائیوں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے ہم پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیتے ہیں۔ اب جو اللہ نے کہا ہے بس وہی کریں گے۔ اللہ نے کہا ملاوٹ نہیں کرنی، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا لوگوں کے حق ان کو واپس کرو، ہم ان کے حق ان کو واپس کریں گے۔ تو یہ جامع تصور ہے عبادت کا میرے بھائیوں کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا،
اور میرے بھائیوں جس کی عبادت کرنی ہے نا، جس کی ہر بات کو ماننا ہے نا، اس عبادت کا مزہ تب آتا ہے جب اس ذات کے ساتھ بے انتہا محبت کی جائے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی عبادت کا مزہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتہ آیا، آ کر کہتا ہے ابراہیم آپ کہیں تو میں آگ کو بجھا دوں، تو حضرت ابراہیم ایک ہی جواب دیتے ہیں جو اللہ کا قرآن نقل کرتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کہ حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر بھی احد احد کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آب و گیا ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا درجہ ہوگا؟ کائنات کے امام جب اللہ کی محبت میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، قریش والے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم آپ کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، دوسرے پلڑے میں سونا رکھتے ہیں، جتنا سونا آپ کے وزن کے برابر ہوگا ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کو بادشاہی بھی دیتے ہیں، معزز ترین عورت سے آپ کی شادی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دعوت کو چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ، میں قربان جاؤں۔ کائنات کے امام نے اللہ کی محبت کا وہ حق ادا کیا۔ آپ نے کہا قریش والو سنو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، اللہ کی قسم میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ سوال میرا یہ ہے آج اپنے آپ سے اور آپ سے کہ ہم نے اللہ کی محبت میں کیا کیا؟ ہم عبادت کا دعویٰ ہے ہم سب کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، مجھے رب ماننے والو، جمعے کے دن، جمعے کے وقت تمہارے اوپر سارے کام حرام ہو گئے ہیں۔ تمام مساجد میں ایسے ہی ہے، آخری 15 منٹ میں مسجدیں بھریں گی اور سارے لوگ دعویٰ کریں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھائی اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا امام سے پہلے آؤ، اذان کے وقت تم مسجد کے اندر موجود ہو۔ کائنات کے امام نے فرمایا فرشتہ رجسٹر ہی بند کر دیتا ہے جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، لیکن ہم نے آج تک اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں پورے پاکستان کی مساجد میں کتنے لوگ امام سے پہلے آتے ہیں۔ یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ناحق مال نہ کھاؤ، سارے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے لوگ بہن بیٹی کو وراثت دیتے ہیں۔ عبادت کا تصور خود ساختہ ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے میرے نزدیک تو بھئی یہ والا دین ہے، میں تو اسے دین سمجھتا ہوں۔ مہینے کا 1000 روپیہ مسجد میں میرے نزدیک تو میں بخشا آیا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں بنیادی مسئلہ ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کا دین۔ ہاں، جو اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی خواہش، جو مجھے اچھا لگتا ہے، میں پاگل ہوں، میں بچہ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے پتا ہے دین پر کیسے عمل کرنا ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب پیغمبر کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ رب تو میں تھا، لا الہ الا اللہ۔ غور کرے، الہ کا لفظ ہے کلمے میں، اور یہی لفظ اللہ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا معبود تو میں تھا، لیکن اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ بات میری ماننی تھی، بات اب یہ خواہشات کی مان رہا ہے۔ اگر میں اور آپ میرے بھائیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام ہمیں اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، اور اس کا ایک تقاضا اللہ نے قرآن میں اور بھی بیان کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتائیے، یہ اپنی زبان سے 1000 بار کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں رب ان کی محبت کو نہیں مانتا، فَاتَّبِعُونِي۔ ہاں، اگر یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے پھر میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں خود ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات کا رب کہتا ہے تم صرف یہ عمل کر لو، میں رب ذوالجلال عرش پر سے تم سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، جو آج میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر
یقین کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اہل بیت کے فرد ہیں، اہل بیت کے شہزادے ہیں، جنت کے سردار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں کہ اللہ پر ایمان کیسے لے کر آنا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان کیسے لے کر آنا ہے تو حضرت علی سے سیکھیے۔ میں قربان جاؤں، خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان کوشش کر رہے ہیں خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے وقت آپ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، جس شخص کو میں صبح جھنڈا دوں گا، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جس شخص کو میں صبح جھنڈا دوں گا اس شخص کے ہاتھوں ایک تو اللہ خیبر کے قلعے کو کل فتح کروا دے گا، دوسرا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تیسرا صرف یہی پر نہیں بات ختم ہوتی، فرمایا کہ اس شخص سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم غور کیجیے۔ میرا دعویٰ، آپ کا دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کائنات کے امام صحابہ کے مجمع میں بشارت دے رہے ہیں اے میرے ساتھیوں، جس کو میں جھنڈا صبح دوں گا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام، سارے صحابہ موجود ہیں، ہر صحابی خواہش کر رہا ہے کہ میرا نام ہو، میرے بیٹے کا نام ہو، میرے فلاں رشتہ دار کا نام ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علی کدھر ہے؟ علی نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے حضرت علی اسی وقت شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آگے بات سنیے گا جو غور طلب بات ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں جاؤ علی، ان یہودیوں سے قتال کرو اور ان سے قتال کرتے رہنا، جب تک قتال کرتے رہنا جب تک فتح نہ ہو واپس نہ آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے علی جاؤ ان سے قتال کرنا، دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی یہ سنتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے کی طرف چلتے ہیں، دروازے پر جا کر ان کو خیال آتا ہے کہ حضرت علی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں قتال کرنا کس بات کے اوپر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر جیسے ہی پوچھنے لگتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے اے علی مڑ کر نہ دیکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، ان کے ساتھ جا کر قتال کرنا۔ میں قربان جاؤں کیسی محبت اور کیسا عمل ہے اللہ کے نبی کے حکم پر۔ حضرت علی کا چہرہ مسجد نبوی کے دروازے کی طرف ہے، ادھر ہی منہ کر کے سوال کرتے ہیں آقا مجھے بتائیے ان سے قتال کس بات پر کرنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اے علی آپ یہ سوال مڑ کر بھی تو کر سکتے تھے۔ اللہ کی قسم حضرت علی کے الفاظ کو سنیے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں مڑ کر سوال کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ آقا نے تو یہ کہا ہے علی دائیں بائیں نہ دیکھنا، مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کہیں مڑ کر دیکھ لیا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور میں اور آپ ساری احادیث ہر جمعے کو سنتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پر یقین تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے معاملات، ہماری سیرت، ہمارا کردار یقین کر جائے میرے بھائیوں کسی مسلمان کا نظر نہیں آتا۔ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ میں نے اور آپ نے مر جانا ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس معاشرے میں زندگی جہنم نذیر بن چکی ہے، سارے رب کو ماننے والے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ فراڈ لوٹنے کی کوشش ہے۔ دعویٰ سب کا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈر بھی رہا ہے۔ دیکھ کر پوچھ لیجئے، کسی سے قرض مانگ کے دیکھ لیجئے، 100 200 500 1000۔ اچھا کسی سے 5000 قرض مانگے نا، کتنا قرض مانگے؟ 5000۔ مانگنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے واپس، دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے واپس، وہ پھر کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہے 5000 ہیں، 1000 دیتا ہوں، نہ بھی ہوا تو حقیقت ہے بھائیوں کہ نہیں؟ اور دونوں اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔
یہ ہے ہمارا مجموعی کردار میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ حقیقت کے اندر میرے بھائیوں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کا نہیں پتا۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام سفر حج پہ نکلتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج فرمایا اپنی زندگی میں، احرام کو باندھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کے سفر پر تھے۔ ذرا غور کیجئے گا محبت کا کیا معیار ہے۔ اللہ کے نبی احرام باندھ کر سفر حج کے لیے نکل جاتے ہیں، حضرت علی کو پتہ چلتا ہے، حضرت علی بھی میقات پر آ کر احرام کو باندھتے ہیں اور حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے قافلے سے جا کر ملتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے علی تو نے حج کے لیے احرام کون سا باندھا ہے؟ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج تمتع، حج فراد، حج قران۔ میں قربان جاؤں، حضرت علی کا جواب سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے علی تو نے کون سی حج کا احرام باندھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، آقا میں کون ہوتا ہوں احرام باندھنے والا؟ میں جب میقات پر احرام باندھ رہا تھا میں نے اس وقت دعا کی تھی، یا اللہ میں اس نیت پر احرام باندھتا ہوں جس نیت پر تیرے پیغمبر نے احرام باندھا ہے۔ یہ ہے محبت میرے بھائی، یہ ہے تقاضا کہ آپ اللہ کے نبی کی محبت میں ہر بات پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، آپ کی تجارت کیسی تھی، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ سارے انبیاء آئے میرے بھائیوں، ہر نبی نے معجزے پیش کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مردہ پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سارے نبیوں نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کیا پیش کیے؟ معجزہ۔ میرے خیال سے بھائیوں کو سمجھ ہے، ثواب کی نیت سے میرے خیال سے سن رہے ہیں سر، سمجھ لگ رہی بھائیوں میری بات؟ سارے انبیاء نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کیا پیش کیے؟ اللہ کی عزت کی قسم، صفا کی پہاڑی پر کائنات کے امام نے جب اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کی باری آئی تو کائنات کے امام نے کوئی غیبی معجزہ پیش نہیں کیا، بلکہ کائنات کے امام نے 40 سالہ زندگی کے کردار کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ تو کیا آج اس مسجد میں بیٹھنے والے اور سارے مسلمان ایک ایک بار اپنی گلی محلے میں کھڑے ہو کر کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ ہمارا ساتھ والا دکاندار میں کہے گا تیرے سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ ہمارا ہمسایہ کہے گا تیری وجہ سے ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، سارے گھر کا گندا پانی ہمارے باہر، نالی تو نے کبھی صاف نہیں کی، گلی تو نے کبھی صاف نہیں کی، اور دعویٰ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے دین کدھر سے سیکھا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اسلام جس کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حرام ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر عزت کی ویلیو جو ہے نا، عزت کی ویلیو وہ جان سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت مریم کیا فرماتی ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں، فرماتی ہیں میں ان کے پاس جاؤں گی، وہ مجھے باتیں کریں گے، میں اس سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اپنی عزت کی فکر اپنی جان سے زیادہ تھی۔ یہی اسلام ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے؟ کسی بات کا پتہ بھی نہیں ہے، ایویں خبر اڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، سب نے لگا دیا اور نیچے خود ہی وکیل، خود ہی جج، خود ہی تبصرہ کرنے والے، خود ہی دانشور۔ کبھی ہم نے تحقیق بس جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن آپ دیکھ لیں، دیکھا ہے کوئی نہیں، سنا ہے کوئی نہیں، وہاں پر میں موجود تھا کوئی نہیں، لیکن آپ نیچے کامنٹس پڑھیں، ایسے لگتا ہے دنیا کا سب سے سچا انسان نیچے کامنٹ کر رہا ہے۔ یہ مجموعی المیہ ہے میرے بھائیوں ہمارا۔ اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں تو اس کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ بس یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ والی بات نہیں ہے، یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر کہ تجارت اپنی مرضی کی ہوگی، رشتہ داروں سے معاملات اپنی مرضی کے کروں گا، ہاں مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا، اگر سیکھنا ہے تو حضرت علی سے سیکھیں۔
खवारिज का दौर था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साहबा को इकट्ठा किया और फरमाया, मैंने अपने कानों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुना है कि खवारिज उस वक़्त पैदा होंगे, उनकी 4 निशानियाँ होंगी। कितनी निशानियाँ होंगी? 4। हजरत अली किस तरह अल्लाह के नबी की बात पर यकीन रखते थे, लेकिन आज हम यकीन नहीं रखते। हमें पता है मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका दो अल्लाह के रास्ते में, मैं इस बात की जमानत देता हूं कि उससे माल कम नहीं होता। आपने फरमाया माफ करो, इससे इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन आप देख लें हमारे माशरे में माफ़ी का कितना तसव्वुर है। हाँ, वहाँ पे माफ़ी है जहाँ पे बस, जहाँ पे सुलह के अलावा ऑप्शन है नहीं हो, जहाँ पता है अगले मारेंगे, वहाँ पर हम सुलह के लिए खुद भी तैयार होते हैं। यार दरमियान में कोई बंदा हो हमारी सुलह कराए, और अगर गलती से कोई माड़ा बंदा बेर जाए, तौबा तौबा तौबा, फिर वहाँ पर हम अपनी औकात दिखाते हैं कि हकीकत में हमारा इस्लाम ये है। वो माड़ा बंदा वो क्या कर सकता है, हम उसको दबाते हैं जितना दबा सकते हैं, और फिर मस्जिद में आकर हम उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे पे भी रहम करेगा। अल्लाह का कुरान पता क्या कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तो फिर उसके लिए तुम भी लोगों को माफ़ करो। लेकिन हमारे अंदर ये बात मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल की बात जिस हद तक हमारा बस चले हम नहीं मानते। हाँ, जहाँ पर बेबस हो जाए, बस ना चले, मजबूरी हो जाए, गुजारा नहीं अब, वहाँ पर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानें। लेकिन सहाबा का यकीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यकीन ज़रा देखिएगा। आखिरी गुजारिश है मेरी, हजरत अली ने सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खवारिज तब पैदा होंगे, उनकी 4 निशानियाँ होंगी। सबसे पहली बात, पहली निशानी ये होगी कि उस वक़्त पैदा होंगे जब मुसलमानों में इंतशार होगा। ऐ मेरे सहाबा देखो, आज मुसलमानों में इंतशार है तो खवारिज पैदा हो गया। खवारिज वो होते हैं जो इस्लाम का लिबादा होते हैं, सिर्फ इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बात, हज़रत अली ने फरमाया वो मुसलमानों को तो कत्ल करेंगे लेकिन कुफार को कत्ल नहीं करेंगे। ये जो बम बांध कर मस्जिद में आके ठा, ये खारजी होता है जो मुसलमानों का खून ले लेता है, लेकिन कभी भी ये काफिरों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस्लाम का ऐसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान की जान को अल्लाह ने इतनी ज्यादा अहमियत दी है। अल्लाह का कुरान कहता है जिसने एक को मार दिया वो ऐसे ही है जिसे सारी मखलूक को मार दिया। इतनी बड़ी बात है किसी मुसलमान की जान पर हमला करना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसलमान किसी को मारने के लिए कोई चीज उठाता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ जाती है। इतनी बड़ी बात है मेरे भाइयों, किसी मुसलमान की जान को मारना। और हमें थप्पड़ तो हमें मार देते हैं, थप्पड़ तो हमारे नजदीक हमें ही है, गाली इज्जत पे हमला करना हमें ही है। अल्लाह के नबी ने बैतुल्लाह की तरफ देखकर कहा, ए बैतुल्लाह तेरी बड़ी इज्जत है लेकिन एक मुसलमान की इज्जत से ज्यादा नहीं है। हम दिहाड़ी में 25 बंदों की इज्जत को खाक में मिलाते हैं और फिर आके मस्जिद में उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश कर दे। जी दुआएं नहीं कबूल हो रही, शुक्र करो तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं बरस रहे। तुम्हारी सीरत से इस्लाम कहाँ नजर आ रहा है? तुम्हारे वजूद से महल्ले वाले तंग, मुआशरे वाले तंग, इस्लाम के सारे दावा करने वाले तंग हैं। तुम किस मुंह से अल्लाह की रहमत की दुआ करते हो? हजरत अली फरमाते हैं दूसरी निशानी उनकी क्या है, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, काफिरों को कत्ल नहीं करेंगे। हजरत अली फरमाते हैं साहबा से देखो ऐसा ही हो रहा है। साहबा कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तीसरा हजरत अली फरमाते हैं कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। देखो कुरान पढ़ते हैं लेकिन वो कुरान उनकी सीरत में नजर नहीं आता। चौथी बात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इन खारजियों के अंदर, इन खवारिज के अंदर एक शख्स ऐसा होगा जिसका आधा बाजू कटा हुआ होगा, कद छोटा होगा, रंग स्याह होगा, सीना बाहर को निकला होगा, छाती औरत की तरह होगी और उसके ऊपर जंगली चूहे की तरह बाल होंगे। ये 4 निशानियां बताने के बाद हजरत अली साहबा से कहते हैं आओ इनके साथ किताल करते हैं। हजरत अली साहबा की जमात को लेकर उन खवारिज के गिरोह के साथ किताल करते हैं, शिकस्ते फाश देते हैं, जहन्नुम वासिल करते हैं। जब अल्लाह मुसलमानों को फतह दे देता है, हजरत अली मैदान में बैठते हैं, साहबा को इकट्ठा करते हैं, फरमाते हैं देखो वो 3 निशानियां जो मैंने पहले गिनवाई थी वो तुम सब देख चुके हो। चौथी निशानी जो अल्लाह के नबी ने बताया, हाथ कटा,
कद छोटा, रंग स्याह, सीना औरत की तरह, उसके ऊपर जंगली चूहे की तरह बाल हैं। जाओ, जाकर उसको इन मैयतों के अंदर, इन लाशों के अंदर ढूंढो और उस शख्स को निकाल के लेके। साहबा जाते हैं, जाकर देखते हैं, एक एक करके जो लोग काफिरों के कत्ल हुए हैं उनको देखते हैं, लेकिन उनमें वो शख्स नजर नहीं आता। वापस आते हैं और आकर कहते हैं, अली आपने जिस शख्स की जो निशानियां बताई हैं, हमने सारा मजमा देखा है, सारे लोग देखे हैं, जो जख्मी हैं वो भी देखे हैं, जो कत्ल हो चुके हैं वो भी देखे हैं, लेकिन उनमें वो शख्स नजर नहीं आता। हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लाह की कसम तुम्हारा देखना गलत हो सकता है, लेकिन जिस जुबान से मैंने सुना है उस जुबान का बोल गलत नहीं हो सकता। जाओ, जाके ढूंढो, उसके अंदर होगा। साहबा दूसरी मर्तबा जाते हैं, तीसरी मर्तबा जाते हैं, साथी जाते हैं, लेकिन वो शख्स नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद उठते हैं और खुद उठकर जाकर एक एक लाश को सीधा करके देखते हैं, लेकिन हज़रत अली को भी वो शख्स नज़र नहीं आता। तो हज़रत अली क्या देखते हैं, बार बार ये कहते हैं, हो नहीं सकता, जिस जुबान से मैंने सुना है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस जुबान से झूठ निकल नहीं सकता। हज़रत अली जाते हैं, आगे जाकर देखते हैं, एक गड़ा है, उस गड़े के अंदर कुछ लाशें हैं। आप कहते हैं निकालो उनको, बारी बारी निकाला जाता है, एक लाश को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। जब सबसे नीचे वाली लाश को निकाला जाता है, उसके अंदर वो सारी निशानियां पूरी होती हैं। हाथ कटा हुआ, कद छोटा, सीना औरत की तरह, रंग स्याह, ऊपर जंगली चूहे की तरह बाल हैं। उसको निकाल कर हजरत अली बाहर तक निकालते हैं और रखकर नारे तकबीर को बुलंद करते हैं और कहते हैं, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु। वो लोगों सुनो, अल्लाह भी सच्चा है और अल्लाह का रसूल भी सच्चा है। लोग झूठे हो सकते हैं, तुम्हारा देखना झूठा हो सकता है, लेकिन जिस जुबान से मैंने सुना है वो जुबान कभी झूठी नहीं हो सकती। ये यकीन मेरे भाइयों, ये ईमान था हज़रत अली का नबी सलाम की हदीस के ऊपर, आपके फरामीन के ऊपर। यही मेरा सवाल है आज अपने आप से और आप सब से कि हमारे अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा तो है, लेकिन हमारे अमल से वो कहाँ पर ज़ाहिर होता है। मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ भाइयों से, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर हमें सर तस्लीम खम करना होगा, हमें गुलामी का इकरार करना होगा, हमें छोटे होने का इकरार करना होगा, अल्लाह के बड़े होने का इकरार करना होगा, अल्लाह की ताकतों का इकरार करना होगा, अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाना होगा और अपने आप को अल्लाह की गुलामी में जब तक सांस चल रहा है देना होगा। इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। और मेरे भाइयों, जिस रब से मोहब्बत का दावा है उसी रब का हुक्म है। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है कि जुम्मे के दिन इमाम के मिंबर पर आने से पहले मैंने और आपने मस्जिद के अंदर आना है। क्या इस बात के लिए मैं और आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला इस बात की नियत करते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करते हैं, जुम्मे के वक़्त इंशाअल्लाह कोई भी काम नहीं करेंगे और हम इमाम से पहले मस्जिद में आएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही तौर पे ऊपर मोहब्बत करने और उसके तकाज़ों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। जिस तरह हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, अल्लाह हमें अपनी जन्नतों में भी इकट्ठा फरमा दे।